تیز دھوپ کی تپش تم کو ستائے گی، پیاس کی شدت تمہیں آزمائے گی۔ روزے دارو تم ہر حال میں صبر رکھنا، یہ آزمائش تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے، سورج شکست کھا گیا ہے روزے دار سے۔ اپنے رب کو راضی کر لو اسی رمضان میں، زندگی محتاج نہیں ہوتی اگلے رمضان کی۔ بے زبان کو وہ جب زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ یہ بھوک پیاس یہ سختی تو ایک سعادت ہے، جو وقت روزے میں گزرے وہی عبادت ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہیں ہوگا، اور جو دعا مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اگر میرے بندوں کو معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا ہے تو سب تمنا کرتے کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزے دار کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ پھول تو بہت ہیں مگر گلاب کی بات ہی اور ہے، مہینے تو بہت ہیں مگر ماہ رمضان کی بات ہی اور ہے۔ اب جڑ جائیں گے ٹوٹے دل، اب سنور جائیں گی سب کی تقدیریں، اب روحیں بھی سکون پائیں گی، اب بکھرتے وجود سنبھل جائیں گے، اب روتی آنکھیں صبر پائیں گی کہ رمضان آ گیا ہے۔ کتنی جلدی یہ رمضان گزر جاتا ہے، پیاس لگتی نہیں افطار گزر جاتا ہے۔ ہم گناہ گاروں کی مغفرت کر میرے اللہ، عبادت ہوتی نہیں رمضان گزر جاتا ہے۔ دنیا جس بھوک پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنا دیا۔ زندگی کو رمضان جیسا بنا لو تو موت عید جیسی ہوگی۔ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں بلکہ گناہوں سے بچنا ہے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہی بتانے رمضان آتا ہے۔ نیند میں بھی گرتے ہیں میری آنکھ سے آنسو، یہ سوچ کر کے اگر رمضان میں بھی نہ بخشے گئے تو پھر کب بخشے جائیں گے؟ مسلمان پانی کی اہمیت کبھی نہیں سمجھ پاتے اگر 12 مہینے میں ایک مہینہ رمضان نہ ہوتا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے رب کی رحمت برستی ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزے دار کی دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اور جب تم روزوں کی تعداد مکمل کر لو تو اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی۔ ہم گناہ گاروں پہ کتنا بڑا احسان ہے، یا اللہ تو نے
عطا کر دیا۔ پھر ماہ رمضان ہے۔ روزہ دونوں طرح سے ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کا باعث ہے۔ اس لیے روزے کا فلسفہ قرآن مجید میں تقویٰ بتایا گیا ہے۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔